اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. دعائے پروردگار عالم ہمارے انتہائی محترم مومن عزادار بھائی فیاض حسین اور ان کے جتنے مومنین میرے سمیت اس پاک ذکر میں نوکری کر رہے ہیں، مالک سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے. آپ تمام احباب جو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی ذکر میں تشریف لائے ہیں، مالک آپ کی ایک ایک حاجت شریف پوری فرمائے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ سارے بھائی مل کے ضرور آمین کہیں. میرے اللہ کل عالمین میں روح زمین پہ جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلس یا ماتم جاری و ساری ہے، مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے پارہ چنار کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے 14 معصومین کی ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی اجازت ہے جناب. موسم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے میرا ٹھنڈا تھا، آج دھوپ کی شدت ہے، اس لیے تھوڑا گرمی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ باہر ہوا چل رہی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد مردہ آباد. اللہ صلی اللہ. بابا رخسار شاہ جی، بابا جی یہ پنکھا جو بند ہے پوچھیں بانیان سے کہ کوئی سوچ کا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اتنے سارے مومنین بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بابا جی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنکھے کے بغیر. اچھا نہیں ٹھیک ہے مالک. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. مذہب جعفری کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے اور آخر سے 10 پارے بکری کھا گئی. کبھی کہا جاتا ہے کہ شام غریباں کو یہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں. اس طرح مختلف جو ہمیں کافر قرار دینے کے بہانے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ میں جناب کی خدمت میں ابھی عطیہ کروں گا انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کی روشنی میں 2 لفظیں، بیٹا چھوٹے پتر میرے لوگوں پتر، 2 لفظ اگر آپ یاد کر لیں، جو میرے نوجوان بھائی ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، میاں صاحب بزرگوں کی دعاؤں سے اگر 2 لفظ آپ یاد کر لیں تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی مفتی آپ کو گمراہ کر سکے. صرف 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ ہے تعظیم. ان 2 لفظوں کو چچا جی مکس کر کے نا تو مولوی ہمارے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے. مثلا آپ سب جانتے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق فقط سارے اللہ اچھی آکو، عبادت کے لائق فقط اللہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ویکھو شیعہ کافر 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 کافر. کیوں جی؟ یہ علم کی عبادت کرتے ہیں، ذوالجناح کی عبادت کرتے ہیں، تعزیے کی عبادت کرتے ہیں، جھولے کی عبادت کرتے ہیں، تابوت کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ مولوی بکواس کر رہا ہے، ہم شبیہات کی عبادت نہیں تعظیم کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم ان پاک چیزوں کی، بھائی جان بہت شکریہ، بھائی جان مہربانی. انکل جی ہم ان پاک چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں. عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، اور یہی نتیجہ اور معنی ہے لا الہ
جو امام حسین نے خون دے کے بچایا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے عبادت کے لائق فقط اللہ ہے. اگر میرے محترم ناظرین سامعین میرے ساتھ ہیں تو پھر فکرہ کہوں مولوی صاحب عبادت فقط اللہ کی ہے, اور اسی اللہ کی قسم علی کا چہرہ دیکھنا علی کی عبادت نہیں. بابا جی بسم اللہ کرنا پیر جاگم شاہ جی, مالک آپ کو سلامت رکھے. ادھر ہوا ہے جونا تے آجو بسم اللہ, کیونکہ تھوڑا حال انجدہ ہویا ہے. چلو ٹھیک ہے جی, مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی جان. جزاک اللہ جناب, مالک آپ کو سلامت رکھے. انکل جی عبادت کے لائق فقط اللہ ہے. اب میں کہہ رہا چیک تے کرو ہویا کی ہے, کو تار دا مسئلہ کو سوچے دا مسئلہ ہے, انہیں جے مومن کور ہو جانگے. چلو مہربانی کرو ساتھ کرو جناب. اچھا عبادت پھر میاں صاحب چاہیے سی کہ رخ ایسا کر دینا, مجمع دا رخ ایسا اینج کر لیں دے کہ جدھر پکھے ہے نے ادھر مجمع بہ جاندا. جی اگر وہ بوتے تے اسی تے نہ بت نال یار اودی تو مجبوری ہے نا اتنے کھلونا. اچھا بت تو یاد آیا ایک فکرہ قرآن دا, میاں صاحب قرآن دا فکرہ کہ یاد آ گیا. حضرت ابراہیم نا بتوں کے سامنے, اور لات منات دا 3 بت تھا نا, لمبے لمبے 3 بت, انہوں نے سامنے کھلو کہتے ہیں رب انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس. اج میں پکا ہل نہیں سکتا, قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کہتے ہیں مالکا اینا بتاں نے نا ایڈے لمبے لمبے 3 بت کھلوتے ہیں, اینا بڑیاں جہاں لوگوں نے گمراہ کیتا ہے. حالانکہ وہ نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ چلتے ہیں نہ کسی نے کو جاندے نے, پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا تھا رب انا ہننا اضللنا کثیرا من الناس. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. حالانکہ وہ تے بت نے, ایک قرآن بت نے تو گمراہ کیوں کیا؟ بندہ شیعہ ماں کا پتر ہو جملہ کہا جائے ہو نہیں سکتا. میں نے جب عالم روا میں پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی خلیل یہ تے کھلوتے ہیں نہیں تھے رام نا, انہاں کی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. فرمایا یہ بڑے لانتی ہیں, یہ وہاں جا کے بیٹھے جہاں کے لائق نہیں تھے. ہائے ہائے وہ کیا کہنے آپ کے, یہ جھوٹے اللہ بڑھائے دری. خدا آپ کو سلامت رکھے. جھوٹے اللہ بنے نے نا, جھوٹے خدا بنے نے, خدا کے لائق تو نہیں تھے. مالک آپ کو سلام. تو اڈی کیا کہنا جناب, اس وقت میں پہنا بوتے انہوں نے ایتھی کھلونا نا جی, انہیں ایتھی کھلونا. اور جب پیغمبر نے کہا کہ یہ بت اونچا ہے, یہ بت ادھر لمحہ سی نا, پیغمبر نے کہا یہ کون توڑے گا؟ تو ایک بندہ پجا گیا, سرکار میں پڑھنا گا. فرمایا جو 40 سال پوچھ چکا ہو وہ توڑنے سے قادر نہیں ہے. تو مہربانی کیجئے جہاں پہ پنکھے چل رہے ہیں آپ وہاں آ جائیں تاکہ میں بھی بتوں کی طرف ٹرنا لے جاؤں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عبادت کے لائق فقط پاجی اللہ, ایک باری اچھی آنکھوں ہاں صدقے جاواں, عبادت کے لائق فقط اللہ ہے. اور عزیز و تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کی. یہ جو بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ بابا جی, یہ جو ذوالجناح پاک ہے, یہ جو تعزیہ پاک ہے, یہ جو جولہ پاک ہے, جتنی شبیہات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میں بسم اللہ بابا جی, میں ایک عمرہ کر آیا ہاں تو تھوڑے جو بھی کہیں عمرہ کر کے بیٹھے ہوں گے, کہیں حاجی ہوں گے. تو بابا جی جا کے ویکھے نا پہاڑیاں ہیں نا اتنے, صفا مروہ پہاڑیاں, صفا اور مروہ کی پہاڑی ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شبیہ, جیسے ہم شبیہ نکالتے ہیں ویسے ان کی نشانی ہے نا, پرانی نشانی ہے. ہوں وہ ماحول نہیں رہا, ہوں تو اسی لگ گئے نے, چھت پہ گئے نے. صفا مروہ جو پہلے ایسے بالکل خالی تھا, عریان تھا, اب تو چھت, اب تو اے سی لگے ہوئے ہیں, ادھر شیشے لگے نا, ادھر جاؤ, لیکن نشانی کے طور پہ ہے نا وہ. اللہ ان کو کہتا ہے شاعر اللہ. شبیہات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. میں جملہ کہوں گا سنیے وال ممبر تک آئے, اب قرآن کا فیصلہ سنیے. اے علم پیا تسین امی چومنے امی سلامہ کرنے سی پاگل نا, سانو نہیں پتا سٹیل ہے یا کپڑا ہے یا ڈنڈا ہے, سانو نہیں پتا مٹیریل دا, نسبت نو سلام ہے. ہوں دھیان رکھا جی, اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت کا نشان 2, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے مومنو اگر تم اندر سے بھی سچے مومن ہو تو خبردار کبھی اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرنا. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے, صدقے جاؤں, کبھی اللہ کی نشانیوں کی تسی انہوں سلام کر دے ہو تو ہم نہیں پتا سٹیل نہیں ہے لویا, پتہ نہیں. اور جڑے اساں گھراں چ لائے نے بابا جی, وہ یا نال ایک آ لگا ہے لویا, تو اتنے کپڑا جا لایا ہے, اتنے ایک پھر سٹیل دا پنجا ہے, تو سانوں نہیں پتا. میاں صاحب ذرا گل دھیان نہ سنیں جی. پاگل قوم, شیعہ پاگل قوم, وہ لویا جے ہے وے, کپڑا جے ہے وے, فریرا انہوں سلامہ کریے میں نے. وحدہ لا شریک کی قسم اگر آپ توجہ کریں تو شاید اس سے بڑا فکرہ میرے سینے میں موجود ہی نہیں. جب اللہ نے کہا تھا نا اسے سجدہ کرو, تو شیطان نے مٹیریل پہ کہا تھا یہ تو مٹی ہے.
ہوئے 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 بھائی خدا آپ کو سلام صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. شیطان نے یہی کہا تھا اے تے مٹی دا اے دری. اور جو آپ سنتے ہیں نا قرآن سنتے ہیں آپ خلقہ من تراب سنتے ہیں نا آپ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین وہ اسی ادب نال ترجمہ کرنے ہیں. اسی آنا شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ سے ہوں یہ مٹی سے ہے. اگر آپ وڈے مولوی سے پوچھیں گے نا تو ترجمہ بڑا سخت ہے اس کا. اور مٹی تے پانی رل جے تے کی بندا ہے چکڑ بندا ہے. یہ انہیں آکھیا سی شاہ جی ٹھیک آکھیا سو یہ انہیں آکھیا سی. ہاں ہوں میں چونکہ نبی پاک کے بارے میں سب ہمارے باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام تو میری جرت نہیں ہے کہ میں وہ والا لفظ استعمال کروں. لیکن اس خبیث نے وہی کہا تھا گارا سمجھ لو یا اگلا لفظ میں نہیں استعمال کرتا آندہ ایک ہی ہے انہوں سجدہ کرا یعنی مٹیریل پہ اعتراض تھا. اللہ نے کہا جبریل جی مالک فرمایا تو فرشتوں کا سردار ہے تو بنا نور سے ہے تجھے نہیں پتا کہ آدم مٹی ہے وہ پانی شانی ملے ہے جو بھی تسی سمجھ دیو پہ وہ گارا ہے تجھے نہیں پتا. اتنے وقت جناب جبریل مسکرا کہتا ہے مالک ہمیں اس سے کیا کہ وہ کیا ہے ہم نے نسبت کو دیکھا ہے کہ تو کہہ رہا ہے. بھائی صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم صدقے جاواں ہم نے نسبت کو دیکھا ہے. فالعادیات ضبحا والموریات کا آپ نے کتنی مرتبہ یہ قرآن کا قصیدہ سنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھوڑا تھا اللہ کہتا ہے مجھے اس کے منہ سے وہ جو بھاپ نکلتی ہے وہ جھگ جائی وہ دی قسم پھر وہ دیاں چنگاریاں دی قسم جڑیاں کھراں تو سلپ ہو کے نکلدیاں نے وہ جڑی اگ جی بلدی دو قسمیں ہو گئیاں. پھر تیسرا کیا کہا اس مٹی کی قسم جو کھروں کے نیچے سے پائی جان. آپ کو پتا میں آپ سے پوچھوں ایک کدا گھوڑا سی کیا کہو گے آپ کیا کہیں گے کس کا گھوڑا تھا یہ مولا علی کا. مولا علی کا یہ جنگ تھی ایک جنگ تھی ایک سریہ تھا. سریہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی پاک خود نہ جائیں جس میں خود سرکار جائیں اسے غزوہ کہتے ہیں نا. اور سرکار کے ہوتے ہوئے جو لڑا جائے جنگ اسے سریہ کہتے ہیں. تو مولا علی کو بھیجا تھا یا علی جاؤ تھوڑی جی فوج لائیو تو ہمیں کافروں کی تباہیاں پھیراؤ. تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کتھے لہیا علی کتھے لہیا علی کدوں علی لہیا. شیعہ اپنے کولوں ہی آکھی آؤندے نے یہ تو ہے ہی تمہیں پتہ پٹھی جی قوم ہے کولوں گلاں بنائی آؤندے نے وہ لفظ سے علی ہے ہی کو نہیں تو کی ہے پھر نے وہ نا رسول کے مجاہد تھے. چاچا جی آواز نہیں تھوڑی آئی وہ کوئی رسول صدقے جاواں وہ کوئی رسول کا مجاہد تھا. ہوں دھیان رکھا جی ہوں دھیان رکھا جی میری انگلیاں ویکھے جی کنیاں کوئی نہیں رسول کے مجاہد کے گھوڑے کے پاؤں کی چنگاری کی قسم. پھر سن لو شاہ جی میں کڑی کڑی ماننا میں کہ نہیں وہ سیداں دا دادا نہیں علی نہیں جی نعوذ باللہ من ذالک میں کدی مان جانا بھائی جی مسلمان دی مان لو جی وہ سیداں دا دادا علی نہیں. چلو کون سی انہوں نے کہا جی وہ مجاہد تھا رسول کا. چلو جی رسول کے مجاہد کے گھوڑے کے پیر کی چنگاری کی قسم. ہوں دھیان رکھا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 نسبتیں ہیں اس قسم کی محمد کے ساتھ. محمد کے مجاہد کے گھوڑے کے پاؤں کی چنگاری کی قسم. شاہ جی 5 نسبتیں محمد سے ہو جائیں تو اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. اور یار وہ کیسے ہوں گے جن کی سواری ہی محمد بنتا ہے. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. فیاض بھائی مہربانی اصل بھائی شکریہ. آئے دری اللہ آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کو سلامت رکھے. زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شاہ جی بہت مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے. تو میرے عزیزوں بات نسبت کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جا صدقے جاواں میں کہتا ہوں کہ سجدہ کرو تو پھر تو اس گل نہ کی کہ آدم مٹی ہے یا پانی ہے. نسبت دیکھیے بھائی نسبت ہے نا یہ شبیہوں کی نسبت ہے. ایک بار پھر رل کے ذرا بولو عبادت کے لائق کون ہے اور تعظیم ہے اللہ کی. بابا جی دا مطلب ہے قرآن پڑھے میں دا مطلب بابا جی گلاں دو ہو گئی ہیں ایک عبادت ہے ایک تعظیم ہے. جدو میرے سارے مومن میرے رل جان گے پھر میں نتیجہ دینا ہے. ایک عبادت ہے شاہ جی ایک تعظیم ہے بیٹا. ایک عبادت ہے ایک تعظیم ہے. ایک عبادت ہے ایک تعظیم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم اس روئے زمین میں سب سے پہلی لعنت جس پہ آئی تھی وہ عبادت کا منکر نہیں تھا تعظیم کا منکر تھا. بابا جی کیا کہنے
مالک آپ اللہ الہی امین شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ سادات کا سایہ سلامت رکھے جن کی دعاؤں کے صدقے میں زندہ ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی سب سے پہلی لان، بابا جی یہ اتنا چھوٹے پتر، یہ پتہ کیوں بول رہے ہیں سارے، کیونکہ یہ سارے سمجھدار جانتے ہیں میں پتر شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹا یہ اتنا اسی عمر میں پتر سیکھتے ہیں، بچوں والی عمر میں سیکھنا چاہیے، پھر بات نقش ہو جاتی ہے، یہ تو سارا جانتے ہیں۔ پتر یہ اتنا بڑا عابد تھا کہ فرشتے کہتے تھے اوئے ہوئے ہوئے اتنا بڑا عبادت گزار، بابا جی اتنے لمبے لمبے سجدے اتنے، اور وہ بھی بابا جی نوری سال نوری ایک ہزار شاہ جی فرمانا ہے سال کا سجدہ تھا، اور اللہ نے ایک لمحے میں کہہ دیا تو لانتی ہے۔ بھائی جان میرے لئے دیکھا جرا کالے کپڑے پا کے پیچھوں دیکھو تو پھر دکھا لگے گا، تو لانتی ہویا بابا جی کیسی، کہنے لگا کہ اللہ میں صرف تجھے مانتا ہوں، میں ہائے صدقے جاواں میں تے توحید پرست ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں، میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ ہائے ہائے صدقے جاواں میاں صاحب جڑے بندے ممبر تے آ کر نا ہم یہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد میں کیا رکھا ہے، آکھیا کرو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور رکشہ نے پچھے لایا ہے مرے جا منہ تو جا کے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، صرف وہ کہہ سکتا ہے جو حسین کا نانا ہو، اور ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان بابا جی میں پہنا وا صدقے جاواں مہربانی جناب، چاچا جی جیسا مجمع ہے جیسا ماحول ہے دیہات کا اسی طرح کی فکر بچوں تک ڈالنی چاہیے نا، چونکہ بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ بابا جی ٹھیک بابا جی اجازت ہے بابا جی سکلین شاہ میں جلدی ہے نا، بابا جی میرے پیرا بھی پڑھنا ہے نا بعد چوں ایتھے بھی پڑھنا تو اگوں بھی جانا ہونا، ہاں گل ہے نا، ہاں گل ہے بابا جی، ہاں تمہیں پتا پیر ہوندے نے بابا جی مننی پیندی ہے الہی اللہ۔ بابا جی مالک آپ کو سلامت شاہ جی بس تھوڑا سا فیاض بھائی 10-15 منٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے تو راضی ہو تسی، چلو اچھا اچھا تو مولا سلامت رکھے، چلو اچھا بسم اللہ، چلے ایسا کرتے ہیں نا وقت ضائع نہ ہو، جتنی دیر ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں امام کی باتیں کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فٹافٹ دیکھو میں پیروں کو اجازت لئیے بسم اللہ جی۔ اے عبادت کے لائق پتر چھوٹے پتر فقط اللہ ہے، اور تعظیم ہے اللہ کی، اور یہ ملعون کہنے لگا اللہ میں صرف تجھے بابا جی جسے دائیں ہاتھ کا اشارہ سمجھ آئے وہ فرقہ دا شیعہ ہے، آندہ میں صرف تجھے مانتا ہوں، اللہ فرمایا میں بھی صرف تجھ پہ لعنت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، اگر تو یہ کہتا ہے نا بسم اللہ جناب آج تشریف لائیں، میں صدقے جاواں میں صرف تجھے، اللہ فرمایا میں بھی صرف تجھ پہ لعنت کرتا ہوں۔ بابا جی ہویا کیسی، سوچنے والی بات تو یہ ہے نا، نتیجہ تو یہ ہے ہوا کیا تھا۔ شاہ جی اتنا لمبا عبادت گزار، پروفیسر آف دا اینجلز، معلم ملائک، بسم اللہ جناب، فرشتوں کو درس عبادت دینے والا، ارکان نماز سمجھانے والا، ایڈا پرانا اپنے وقت کا وڈا مولوی، اتنا وڈا مولوی، وہ آپ سنا ہے نا اپنے بندہ جو بگڑ جائے تو بن جاتا ہے ملا جو بگڑ جائے تو شمر بنتا ہے، یہ گل سچی جے، یہ کسی ایمی نہیں کہا کیا سچی گل جے، ہاں دعا کرو کہ ملا ہی رہے شمر، ہاں کیونکہ یہ انہوں نے سارا قصور جو کچھ ہویا ہے کربلا چ، مالک آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں بے شک اس میں شک ہی نہیں۔ میاں صاحب کہنے لگا کہ میں صرف تجھے مانتا ہوں، لو جی 20-22 جگہ پہ میرے ناقص خیال کے مطابق شاہ جی 20-22 جگہ پہ قرآن میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، 20-22 جگہ، حالانکہ شاہ جی قرآن ایسی بزی کتاب ہے، ایسی مصروف کتاب ہے جس کے آپ ہی صاحب لائے جس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ سارے نبیوں کے نام لکھے، نہیں کوئی نہیں داد آئی، ٹھہر جو نبی کل کتنے ہیں، لکھ تو تین نا، سوا کو لکھ ہے نا، قرآن میں نام ہے 28 یا 29، یہ یا پتہ کیوں ہے، یا اس لیے ہے کہ جناب لقمان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ صرف حکیم تھے، ساتھ نبی تھے یا نبی۔ شاہ جی سید بابا جی 1.25 لاکھ اللہ کی حجتیں ہیں، نبی ہونا یار کو چھوٹا رتبہ ہے، تسی نبیوں نے تاں لائٹ لیندے تو اڈے پیر ہے جو بڑے بڑے، تو اڈے پیر ہے ہی ایڈے وڈے نے کہ تو اڈے پیرانو جب تک منیا نہ جائے نبی نہیں بندے،
ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਨਬੀ ਛੋਟਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ, नबी छोटा रुतबा। इमन दसो ये जो सारे मलाइका थे ये मट्टी के बने हुए हैं? कादे कादे बने ने? नूर दे। ते साडा प्यो आदम मिट्टी दा। ते शादी ये जेड़ा सारा नूर है ये झुकिया है कि मिट्टी झुकी है? उच्ची दसो यार। ते फखर रखना चाहिए ना, साडा आदम प्यो है, फखर रखना चाहिए ना यार, उच्ची आखो। जेड़ा जेड़ा आदमी है ओदे प्यो दा नाम आदम है कि नहीं? ते सानू फखर है ना, साडा अब्बा आदम है। तो हुण ए देखा जी सारा नूर शाह जी मट्टी के आगे झुक रहा है। मौलवी साहब ये शिया ये सैयद ये हिले नहीं, तू हिले है। कुरान सर पे रख के बता, जब नूर हमारे अब्बे जैसा नहीं हुसैन के अब्बे जैसा कैसे हो जाएगा? बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत। सवा लाख नारा हैदरी, बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी इतनी सदके जावा, इतनी बिजी किताब है कुरान कि इसमें नबियों के नाम नहीं है, सिर्फ 27-28 अल्लाह क्या, बाकी इंज समझो नबी इन्होंने दस किन्ने को सन, नबी आख्या 1,26,000 सन। वो नबी पाउंड तो पूरा पता है ना, क्योंकि नबी बनते ही उदों में जो मन्ने के बतूल दा प्यो मेरा नबी है। बाबा जी मैं आपको पता है मैं गुजरात में बहुत सारी बल्कि गुजरात ही की वजह से मैं जाकिर हूँ। तुसी मैनू पढ़ाते हो, तुसी बहुता पढ़ाते हो, इत्थे बार बार आईदा ते तुहाड़ियां दुआवां दे सदके च मैं जाकर हाँ। ये जुमला मैं कभी आख्या नहीं किधरे, अज सुन लो, दिल करता अज आखा। हमारे पीरों का इल्म देखी कैसा है, किस कदर इल्म है। इमाम हुसैन दुनिया में आए तो पैगम्बर आज़म को फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए। मौला अली बाहर खलोते ने, बूहे चो बाहर, वड्डे शाह ही अंदर ने, तो फरिश्ते जाके वड्डे शाह नूं मुबारक देंदे ने पे, या रसूलल्लाह मुबारक हो इमाम हुसैन दी। ये मैं कदे नहीं जे पढ़िया, अज तुहानूं दस्सण लगा, दिल च आ गया, बस पता नहीं शाह दी बरकत की होया, वो दिल च आ गया। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि असां भी अंदर जाना है, असां भी अंदर जाना है। अगो बाहर शाह आख्या, मौला अली फरमाया कि अभी अंदर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे वो आएंगे फिर तुम नबी पाक पास चले जाना, क्योंकि मेरे नबी बड़े नफीस ने। तो हाले उन्होंने गल पे सुनते हैं। वो अगों आंदा है, वेखो उसकी सोच वेखो बाबा जी। बाबा जी मैं कभी मिंबर तो जुमला नहीं पढ़िया, तो बाबा जी बिस्मिल्लाह नजर अल्लाह ने आजो सैर मेहरबानी। तो बाबा जी तोहफा है, वो आंदा है सरकार किन्ने कुने फरिश्ते। तो अगों मौला अली फरमाया, मिसाल दे रहे हैं, थोड़ा बहुत फिगर रिवायत के आगे पीछे से मुझे माफ़ कीजिएगा। मसलन मौला अली फरमाया कि वो 1,20,000 है, 1,20,000 फरिश्ते हुसैन की मुबारकबाद देने हुसैन के नाना के पास खड़े हैं। वो आंदा ठीक है। वो 5 मिनट बाद सरकार आख्या हुण टुर जाओ जाओ मुबारकबाद दे। वो सरकार वेंदे ना पे फरिश्ते आए तो टुर गए ने, सानू की पता है, उन्होंने तो पता ना जिनका सदका है। हाय हाय बाबा जी, जिनका सदका उन्होंने तो। वो बाबा जी जो गए थे हुण वो बंदे बजाए इस दे के जाके आखन शाह जी मुबारक होवे दोतरे दी, वो की पे आंदे ने। हाँ ते किन्ने को सन? सरकार आख्या 1,20,000। वड्डे शाह अंदर खलो के आख्या 1,20,000, ते निक्के शाह बाहर की आख्या सी। हुण बाबा जी ध्यान रखा जे, ध्यान रखा जे, इनू आंदे जे हुज्जत खुदा, इनू आंदे जे मुश्किल कुशा, इनू आंदे जे बाबे मदीनतुल इल्म। उन्होंने आख्या या रसूलल्लाह हमने तो अली मौला से पूछा, वो बाहर थे आप अंदर हैं, वो भी कह रहे थे 1,20,000 और आपने भी ये कहा। ये सरकार वजह क्या फरमाया? वजह वही बताएगा, वही बताएगा। या अली इधर आजी बादशाह जी, या अली तूने कैसे कह, ध्यान रखा जो बड़ा औखा काम कर लगा। या अली तूने कैसे कह दिया, गिने थे, तूने कैसे कह दिया कि ये 1,20,000 हैं? इन आंदे ने शाह जी मौला अली पैगंबर को देखा था, या रसूलल्लाह जब उन्होंने बाहर गुजरते हुए मुझे कहा था ना हुसैन की मुबारकबाद हो, तो मैंने लहजों से पहचाना कि लहजे 1,20,000 है। और नहीं तो समझा यार, हाय 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 बाबा जी, इसी अली के सदके जावा। बाबा जी मेहरबानी, हैदरी खुदा आपको सलामत रखे। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। मेरे सदके जावा सर भाई, मेरे मौला फरमाते हैं भाईजान मेहरबानी कि मैंने लहजों से अंदाजा लगाया। तो बाबा जी हुण इत्थे बंदे बैठे ते नारा मारन, तो बंदा ये नहीं आ सकता यार, लगता कोई 100-150 बंदा है, तो जे कोई 50,000 होवे तो वह खिच के नारा मारन चाचा जी बिस्मिल्लाह, तो कंधा भी है बंदा। शाह जी रदी शाह जी किन्ने को बंद, सकलैन शाह जी जैगम शाह जी किन्ने को बंद आखना यार 40-50,000 है ऐसी। तो यार जे लखां तुत्ते होवे तो हुण भी फरिश्ते। बाबा जी फिर बंदा आवाज हर एक के मुंह से मुबारक निकलते हुए फटाफट गिन के दसे कि इन्ने ही सन ते ओने ही होण। ये सिर्फ वही लहजा बता सकता है जो खुद अल्लाह का लहजा है। मालिक आपको सलामत रखे।
خدا آپ کو سلامت رکھے. تو شاہ جی کہنے لگا مالک بابا جی وہ نہ یہ آدھے پڑھی جاتا میں بھی دھیان رکھا ہی نا. شاہ جی کہنے لگا مالک میں صرف تجھے مانتا ہوں اور بس تجھے مانتا ہوں. اللہ فرمایا میں بھی تجھ پہ لعنت کرتا ہوں. میں کہنا قرآن بیزی کتاب ہے تے 20-25 جگہ تے یہ جملے بار بار آئے نے. آدم سجدہ ابلیس فرشتے لعنت لعنت پروردگار 20 جس قرآن میں نبیوں کے پورے نام نہیں ہیں بار بار آدم ابلیس سجدہ بار بار آدم. ایڈا بیزی کتاب ہے قرآن تو اس میں نبیوں کے نام نہیں. انہاں دا پہنچو ذکر ہے شیطان آدم سجدہ شیطان آدم وجہ کیا. پر میں کائنات کو بتا رہا ہوں بابا جی دعا کریں جی بھائی جی کائنات کو بتا رہا ہوں. شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو تو مانتا ہے اسے نہیں مانتا جسے اللہ منوانا چاہ رہا تھا. اور آج کا ملا بھی محمد کو مانتا ہے اسے نہیں مانتا جسے محمد منوانا چاہ رہا ہے. علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی. تھوڑا سا آواز دیجیے گا حیدری تھوڑا سا مالک آپ کو سلامت رکھے. صدقے دیں شاہ جی شاہ ہاں تو تھوڑا سا اگر نعرہ کم کریں گے تو میں ذرا زیادہ پڑھ لوں گا. بابا جی سید بابا جی نتیجہ یہ نکلتا ہے 20-22 جگہ قرآن کا. یہ میں گل بڑی وڈی کر لگا ہوں کہ میری ہوئے تو پھر گل وڈی نہیں قرآن دی ہوئے تو پھر وڈی ہے. بابا جی قرآن پہ آندہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس شاہ جی اس عبادت پہ لعنت ہے جس میں تعظیم نہ ہو. بابا جی جے آندے ہو تو نیڑے ہو پڑھیے فٹافٹ تاکہ تسی سارے میرے نال رل جاؤ جنہیں نوجوان ہو کہ وڈے کیوں داد دیندے نے. فٹافٹ تو لاواں میں پہنا اس عبادت پہ لعنت ہے جس میں تعظیم. یہی کیا تھا سرکار نے. کسی نمازی سے کہا تھا اوے گل سن بابا جی اس نے ہاں صدقے جاواں اس نے نماز اور تیز کی مقام کو گیا جی شاہ جی سرکار سرکے جاواں سرکار ہمیں کام اس وقت تھا. ہن دھیان رکھا جنہیں ذاکر دا شوق ہے بابا جی سرکار کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے تھے نا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا دیکھ رہا تھا تبھی تو بلایا ہے. کی مطلب فرمایا تجھے نماز دی کس نے ہے. اور نماز اطاعت محمد کا نام نماز ورزش کا نام تھوڑی ہے. نماز تو اطاعت رسول کا نام ہے. یہ مطلب اس عبادت پہ لعنت ہے جس میں تعظیم. لو بابا جی ہن قرآن سنو تو پھر جلدی تمہیں سلام کراں. سورہ نور پھر پڑھ لیں گا انجی کر کیونکہ جڑا میرے بلان تے نہ آئے وہ پھر صدقے بت بن جاتا. مالک آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی وہ گل پھر اگے بڑی لمبی سے میں کٹ گیا وہاں تو پوری کر دینا پوری کر دئیے پھر وہ پھر پوری گل جی ایک شاہ نے کی ہے. اسے تو آتا سرکار انج بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور آپ بلائیں سرکار آکھے کل آئیں ایسے ٹائم کل ایسے ٹائم آئیں. اس ٹائم آیا تو نال 2 بندے اور سن 3 نکرے بہ گئے تو جناب سلمان آ گئے تو آ کے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرکار نے کہا سلمان انج مسئلہ چھڑیا سو جی بادشاہ جی حاضر. سلمان فرمایا یار پانی پیا گرمی بڑی ہے. سلمان گئے جا کے پیالہ بھر کے شاہ جی انج پیالہ بھر کے انج بڑے شاہ نوں دیتا. آ لو بابا جی پانی. شاہ نہ پانی پیتا. بابا جی کوئی اور کام ہے نوکر واسطے نہیں. سلمان ہن جا انج پیالہ رکھ کے جا کہندا اهدنا الصراط المستقیم. صدقے جاواں مالک آپ کے صدقے جاواں بھائی جو ہاتھ بلند ہیں اللہ کرے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. سارے بولیے گا بھائی پوری قوت سے بھائی. مالک آپ کو حیدری مالک آپ کو سلام. بابا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی پیر جاگم اے بابا جی تہاڈی برکت تساں کیا جملہ پورا کر دے. ویکھو سب تو وڈی داد آئی ہے میں سجدہ دا حکم پورا کیتا تے سب تو وڈی داد آئی ہے. یہ فائدہ ہوندا سجدہ دی گل منن دا. اللہ آپ کو سلامت رکھے تے صدقے جاواں. پھر آکھاں جی اچھا اٹھ کے لو جناب لو جی اے شاہ جی آدھے پہ یہ سانوں نہ اٹھ کے واہو کہ کی ہویا سی. ہاں تو مہربان لو پھر میں نقشہ بنانا تو جے میاں صاحب جے آواز گھٹ گئی تو آدھی تو پھر پکی گل ہے. اچھا وج جائے گی. لو بابا جی ادھر دیکھا جائے. بابا جی اینج کر کے نا اینج پیش کیا جناب سلمان نے اینج وڈے شاہ نوں اینج. بابا جی پانی بھی آ گیا تو اینج بابا جی نے پانی پیتا تو انہیں آخیا سرکار کوئی اور کام نوکر واسے ہے. بادشاہ آخیا بس اینا ہی سی جو وانا سی وہ پورا ہو گیا. انہوں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے. اینج کر کے سرکار نے اتوں ہی کام شروع کیتا ہے کہ قرآن پاک دی قسم اینج پڑھتا سی. میاں صاحب اینج نماز پڑھتا پیا جو آخنا ایاک نعبد و ایاک نستعین ممبر دی قسم سجدہ دی قسم ایاک نعبد. سرکار نے آواز دی ہے اینج آندا ہے میں صدقے جاواں
او بابا جی مسلح پہ ہے او سجدے گا قرآن پاک دی قسم او بندے اٹھ کے بھجے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ منا حلل بیت اے سلمان ساڑھے سجدہ وچوں ہو گیا ہے ساڑھی اہل بیت اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں فعل کثیر کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے سرکار ہوں میں انہوں ہی پوچھو جنہیں مسلح چھڑیا ہے قریب اگر کی گل سلمان کا کی گل ہے کہ یا رسول اللہ یہ کہہ رہے کہ ٹوٹ گئی سرکار سلمان فرماتا سرکار یہ ڈرامہ کر رہے ہیں انہوں نے کی پتا ہے ٹوٹی نہیں میری قبول ہی آج نہیں صدقے جانا جی مالک آپ کو سلامت رکھے دیکھو جی کرسی جھنڈا فائدہ ہے نا مالک آپ کو سلامت رکھا میری قبول ہی جی صدقے جانا مل کے اونچا نعرہ حیدری بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے شاہ جی میں پیانا سید ایک صدقے جانا بابا جی مہربانی واقعی میاں صاحب کو نیاز لینی بھی موجود ہے مہربانی جناب شکریہ میاں صاحب میں میاں صاحب نال کئی باری بیٹھک کی سکلین شاہ جی میاں صاحب دے اندر بھی 5 مولوی مرے نے میاں صاحب ٹھیک ٹھاک سیانے بندے نے ماشاءاللہ اللہ پاک سے تندرستی دے اللہ پاک سے تندرستی دے تو میں انہاں دی ایک میری خوبی ہے نا جی میاں صاحب دی منہ تے گل نہیں کرنی چاہیے لیکن ہن آ گئی تو دسنا انہاں دی خوبی ہے کہ میں سیداں دے منہ چوں انہاں دی تعریف سنی ہے تے اے بڑی گل ہے سید جنوں آکھن بندہ چنگا ہے تے اس تو تے کی تمغا جی ہاں تو مولا پانچ پکڑ صحت دے جی اے بڑی گل ہے جی اللہ دی قسم ہے اس زندگی تے سب تو بڑا تمغا ہے کہ آل رسول کسی بندے دے بارے آکھن یار او چلو یار ماتمی چلو ذاکر وکری کر یار بندہ چنگا ہے سیداں دے منہ چوں لفظ نکلنا بندہ چنگا ہے پانچ دی قسم ہے تے ایویں بندہ ہور بن جاندا جی ہائے ہائے جنوں سید آکھن نا چنگا بندہ ہور بن جاندا ہے صدقے جاواں جی مولا تانوں سلامت رکھے بابا جی ہن ایک فکر آکھاں تے میرے پیر بھی حاضر ہیں تے اسد بھائی بھی حاضر ہیں تے فیاض بھائی بھی ہن نا ہن پیر سکلین صاحب جی آکھن کہ سید سید کری جانا تے میں نہیں سید میرا بھی دھیان رکھ بابا جی ایک کوئی فکر آکھاں مرشد تے پھر جانے جا جی بسم اللہ کرا بابا جی بسم اللہ مولا پانچ پاک تانوں سلامت رکھے سکلین صاحب بہت اچھے ذاکر نے تے الحمدللہ سریلے تے با کردار تے سونے ماشاءاللہ اندروں بھی سونے تے باہروں بھی سونے تے مولا پاک پاک علی اکبر بادشاہ دی جتی دے صدقے سفر بے خطر فرمائے حاسدین تے منافقین دے شر تو محفوظ رکھے تے مولا اس تو بھی دونا ترینا بخت عطا فرمائے لو بابا جی ایک ہن گل کری او ایک جملہ دہراواں تے پھر گل کراں میں پیانا اس عبادت پہ لعنت ہے جس میں تعظیم بابا جی صحابہ کرام کا مجمع ہے ان پہلو 13 کتاباں دے 13 مولوی دے نام سن لو 13 مسلک سن لو تے 1.5-2 منٹ تو بعد پھر میں ایک جملہ مصاحب دا کے تانوں سلام کرنا شاہ جی ہن جڑی گل پڑھ لگا شواہد التنزیل علامہ عبید اللہ نیشا پوری اہل حدیث تفسیر در منصور شاہ جی علامہ جلال الدین سیوطی سنی بہار الانوار علامہ باقر ملسی شیعہ یعنی وابی سنی تے شیعہ 13 دا نام ہی لیا ہے کتاب ہی دسی ہے کیمرے لگے نے ریکارڈ ہو گئی ہے ہن میں گل کر کے پھس گیا مکر نہیں سکتا ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ میں پہنا تعظیم کنی کو واجب ہے لکھا ہے کہ پیغمبر درس دے رہے تھے اچانک اللہ کی کال پیغمبر کو آئی یعنی کہ وحی آئی اور یہ وحی کہاں لکھی ہوئی ہے اس کا نمبر کیا ہے سورہ نور انکل جی 24واں سورہ آیت کا نشان میاں صاحب 36 3 تے 6 24واں سورہ چھوٹے پتر 24واں سورہ تے 36 نمبر آیت میرا پتر کدی میرے لئے دیکھنا شاباش 24واں سورہ تے 36 نمبر پتر آیت اے پیغمبر دین اتوں بابا جی اتوں نکال آئی تے پیغمبر نے اپنا خطاب روکا تے فرمایا سنو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال انج صحابہ کرام نے انج کان چکے سر چکے کیا خلق نے سرکار فرمایا اللہ کہہ رہا ہے قرآن سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس جہان میں کچھ گھر ایسے بنائے ہیں ہر حلالی پہ جن کی تعظیم واجب ہے بابا جی بسم اللہ کہنا ہر حلالی پہ ان گھروں چاچا جی مہربانی ان گھروں کی تعظیم واجب ہے فقام رجل من الحزار شیعہ سنی وابی نہ لکھے آئے جو چور دی سزا میری 10 بابا جی 10 سفر نو 12 بجے پڑھنا کلیال تے شاہ جی 16 سفر نو انشاءاللہ 3-3:30 بجے تک 2 باری میں کلیال تہاڈی بارگاہ وچ پھر آنا ہے ایتھوں مینوں پھڑ لیا جے میں ثابت نہ کر سکا شاہ جی لکھیا ہے ایک مرد اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شاہ جی تہاڈا بھی لان ہے کوئی نہیں تہاڈا لان تے ہو گیا نا 16 والا ٹھیک ہے انشاءاللہ بابا جی 10 سفر تو کیا سی میرے خیال ہے کہ ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھے میں کہا شاید تہاڈا بھی لان رہ گیا پڑھ لیا میں وہ ڈیوٹی ہو گئی نا شکر ہے پھر ٹھیک ہے جی ہو گئی لاما نہ بنے جی چاچا جی بابا جی اٹھیا تو آندا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کوئی اسی صحابہ کچھ چھوٹے لوگ ہاں سی
صحابہ کرام پر تعظیم تواڈی کیا بات ہے تواڈے سمجھ تو صدقے جاواں او سہیل شاہ جی صحابہ پہ تعظیم ساڈی تے آپ لوکاں تعظیم کل نو کرنی ہے انج کر کے تے ساڈے اوتے تعظیم واجب ہے یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم ہم پہ واجب ہے سرکار فرمایا ہے یا بیوت الانبیاء وہ نبیوں کے گھر ہیں وہ آدم کا گھر ہے وہ نوح کا گھر ہے وہ ابراہیم کا گھر ہے وہ موسیٰ کا گھر ہے وہ عیسیٰ کا گھر ہے وہ اسماعیل کا گھر ہے وہ صالح کا گھر ہے وہ یونس کا گھر ہے قرآن پاک دی قسمیں یہی لفظ ہیں فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقالا اتنے میں حضرت ابو بکر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جن گھروں کی تعظیم صحابیوں پہ واجب ہے احاذ البیت منہا فاشارہ الی بیت فاطمہ و علی فرمایا کیا علی و بطول کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جن کی تعظیم ہم پہ واجب ہے سکلین شاہ جی دعا کرے دے بابا جی آپ کی پاک جد کی قسم پیغمبر مسکرا کہتا نہیں ابو بکر ان گھروں میں شامل نہیں علی و زہرا کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے ہائے 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 صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت صدقے جاواں جی بابا جی ہن میں جملہ کہنا شاہ جی جملہ ایک نعرہ اور مارو اور پانی پیلا بابا جی آج یہ بند کرو جی پی لیا صدقے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی داد بڑی سونی آئی ہے لیکن شاید تھوڑی جی میں جلدی کر گیا وہ اینا کو مجھے فرق لگا ہے یہ اینا فرق مٹ لگا جے صدات دی دعا دے صدقے جے اینا اینا فرق رہ گیا نا 99% داد آئی ہے ایسا کہ جو 100 ہونے لگی جے 100 پوری ہونے لگی جے سیدان دی دعا صدقے میرا پتر چھوٹا ہے میرے لگی پتر سیدان دی دعا صدقے لو جی 100/100 شاہ جی داد ہونے لگی جے فرمایا یا رسول اللہ کہ علی و زہرا کا گھر تعظیم والے گھروں میں شامل ہے فرمایا ابو بکر علی و بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے عالم اروا میں شاہ جی 100% داد ہونے لگی عالم اروا میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے فرمایا بڑی سوکھی گل ہے جنت لینے والے اور ہیں جنت دینے والے اور ہیں صدقے جاواں بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے شاہ جی تعظیم واجب ہے حیدری بسم اللہ کر مالک آپ کو سلامت بابا جی تعظیم واجب ہے بابا جی آج کی مجلس کا آخری فکرہ اور میں آپ کو سلام کروں شاہ جی تعظیم کس قدر میاں صاحب واجب ہے میاں صاحب کسی نے حسین کے گھوڑے کو روکا اور میرے مولانا نے کہا سکولت کا امو کا یا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو جانتا نہیں میں کون ہوں تے بابا جی شاہ سکلین شاہ جی اے انج روکیا سو انج تاریخ آندی اے انج دھیان انج تے شاہ اتے بیٹھے نے امام حسین بادشاہ گھوڑے کے اوپر ہیں انج انج کر کہتا ہے آندہ مولا میں بھی عرب ہوں آپ بھی عرب ہیں وہ تو مطلب اسی کہ غیرت دا پتا میرے سے بھی ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے آپ نے میری ماں کا نام لیا میں بھی آپ کی ماں کا نام لے سکتا ہوں مجبوری یہ ہے ابھی میرا وضو نہیں ہے ہائے 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 صدقے جاواں بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے صدقے جاواں تہاڈی معرفت ہے میاں صاحب یہ تہاڈی معرفت ہے بسم اللہ کہنا بابا جی میں صدقے جاواں میری مجبوری یہ ہے کہ میں صدقے جاواں میری مجبوری یہ ہے کہ میرا وضو جی مہربانی جناب دیکھو نا ادھا مجمع نعرہ مارتا ادھا مجمع رو پیا جی یہ تہاڈی معرفت نا جی یہ میرا تو کوئی کمال نہیں میں تو وہ روایت پیش کی سکلین شاہ دی جہی کتاب چ لکھی ہے بابا جی یہ ہن 10 محرم نو بابا جی آپ ہی نا اپنے ہاتھ بن کے آپ ہی مجرم بن کے آ گیا تے آ کے آندا ہے سید پاک نو آ کے آندا ہے یبنا زہرا حلی توبہ بادشاہ جی میرے واسطے توبہ ہے امام فرمایا چلے ایڈی لیٹ پوچھنا پیا ہم نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا جس صدقے جاواں جس دن تو نے میری ماں کا حیا کیا تھا میں انشاءاللہ جی بسم اللہ بابا جی میں کوشش کروں گا بابا جی میں وعدہ توڑ نہ کرنا پہ انشاءاللہ جی یاد رہا تھے میں بابا جی کوشش کروں گا کہ یہی حیائے زہرا سے احترام زہرا سے تعظیم زہرا سے میں کوشش کروں گا 10 سفر کو کلیال میں جب نوکری پیش ہو تو میں پھر بابا جی ہدیہ کروں بابا جی اگر بی بی فاطمہ زہرا کا حیا کیا جاتا تو بی بی زینب کی چادر نہ ہوتا تھی میں بسم اللہ کرا علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ تھی مولا پاک پاک تہاڈی حاجت پرسا قبول کرے میں پہلوں جناب نے ایک وجہ دسنا پیر سکلین شاہ تو لگ کے تے چاچا جی طالب تک میں ایک وجہ دسنا اگر میرا بھائی جی تھوڑا جا آواز دے آ جائے بالکل تھوڑا جا بڑا سونا ساؤنڈ چلاندے ہو پہ تھوڑا جا آواز دے آ جائے وہ وجہ دسنا تے پھر میرے جڑے پیر بیٹھے ہونا بالخصوص جڑے میرے ماتمی ویر ہو انہاں دی مرضی جڑے میرے پیر بیٹھے ہونا جڑے اولاد فاطمہ ہو او اج گھڑی دی گھڑی نہ اپنے پتر دے یقین کر لیا جے مینوں وجہ دا نہیں پتا مینوں سیداں دی دادی دی قسم ہے وجہ دا من نہیں پتا
ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸਿਵਾਏ 10 ਮਰਮਾਂ ਤੋਂ 9 ਨੂੰ 8 ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਪਾਇਤਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਫਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਜੁਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੀ। ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ وہ میرا دل کیتا، ہاں میرا دل کیتا کہ میں علی اکبر دے فکر پڑھا، حالانکہ میں سوائے 9 مرہم تو یا اذان تو میں نہیں پڑھنا، میں بسم اللہ کرنا۔ یہ مینوں پتہ نہیں ان کی وجہ، میں ٹر جاں گا پڑھ کے، پھر بعد چ سیداں نوں پوچھیا جے کہ کی وجہ ہو سکدی ہے، یہ سید ہی جاندے نے، انہاں دے گھر دا ذکر ہے، یہ جاندے نے۔ میں اپنی کالی پہلی قبر دی کالی رات دی قسم پہ چکنا، اس رات دی قسم تے کوئی کافر بھی نہیں چکدا، سارے ڈردے نے، ہر بندے قبرے جانا ہے۔ مینوں اس قبر دی رات دی قسم میں ذاکری کر کے نہیں پیندا، سچی مچی اوتھے بیٹھے نا 2 باری خیال آیا ہے۔ وجہ کی ہے یہ بعد چ آل رسول دسن گے کی وجہ ہے، آؤ پھر سن لو۔ کڈا کو سونا سی میرے مولا دا پتر۔ بی بی پاک لیلا آندے نے کہ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ میرے مولا حسین پوری رات علی بادشاہ کی سنت کے عمل کرتے ہوئے ساری رات نماز پڑھتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ میرے بادشاہ مصلی چھوڑ کے کمرے میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو داڑھی خشک ہوتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، جب واپس آتے ہیں تو داڑھی گیلی ہو جاتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ بی بی فرمایا میں نے سوچا کہ چیک نہ کروں کہ بادشاہ کرتے کیا ہے۔ بی بی کہتے ہیں میں آہستہ رضی شاہ جی نحم شاہ جی صدقے جاواں بابا جی، جب میں آہستہ کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا حسین وہاں کھڑے تھے جہاں اکبر سو رہا تھا۔ میں تو ہائے تو صدقے جاواں، علی اکبر پہ تو ہر بندے پہ رونا واجب ہے نا۔ اللہ سکلین شاہ کی زندگی دراز فرمائے، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں مولا ان کے سفر پہ قدر فرمائے۔ میاں صاحب فرمایا میں نے دیکھا کہ وہاں تھے اور ہلکا سا یوں کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے نا پتر کی داڑھی چوم کے کہہ رہے تھے میرا پتر دین مجبوری ہے ورنہ تیرا اور برچھی کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے۔ میں صدقے جاؤں بابا جی میں نے تفسیر نہیں پڑھنی چونکہ میں محرم کے علاوہ تفسیر نہیں پڑھتا، صرف 2-4 جملے میں نے کہنے ہیں، آپ کی آوازیں میرے کانوں تک آئیں گی، میں آپ کو سلام کر دوں گا۔ ایک میں ترلا کروں گا پیر سکلین شاہ سے لے کے آخری بائی تک ایک ترلا کروں گا، وہ ترلا ہے کہ مہربانی نام ہی نہ کدی تانوں عادت ہوئے تے آج ضرور ہائے کرے جی، چونکہ بی بی لیلا فرماتی ہیں جب علی اکبر پڑھا جائے اور کوئی بندہ ہائے نہ کرے پھر میری روح اس کی روح سے پوچھتی ہے تیرا قصور نہیں، تجھے پتہ جو نہیں میرا سونا کتنا تھا۔ میں بسم اللہ کرا، تجھے کیا خبر کہ میرا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا۔ میں بسم اللہ کرا بابا جی، ایڈا سونا سید روح زمین تے آیا ہی کوئی نہیں بابا جی، کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ تھے نا بابا جی، بالکل ہو بہو۔ یہ جو بندہ علی اکبر بادشاہ کو ہو بہو مصطفیٰ نے نہ مانتا پیر سکلین شاہ جی، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حجت خدا جنت کے سردار امام حسین نے بھیجتے ہوئے کہا تھا میرے اللہ میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، قد میں، چلنے میں، بولنے میں بالکل محمد جیسا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بندہ مسلمان ہو کہ نانا مننے اس گالنوں کہ علی اکبر تصویر رسول ہے وہ کافر ہے، کیونکہ امام حسین بادشاہ دا فرمان ہے کہ اے میرا پتر ہو بہو نانا رسول ہے۔ بابا جی میں ٹھیک گل کر رہا، مہربانی بابا جی، ایک کڈا کچھ ہونا سی ہونا، ہن دھیان رکھا جی شاہ جی بابا جی بسم اللہ کرنا۔ میرا پیر صادق شرازی صاحب آئے نے، ایک سید ہو رہا گئے اور اضافہ ہو جائے گا تو میں 2 جملے بابا جی بادشاہ علی اکبر دے پڑھ لگا شاہ جی، اتھے بہ کے تہاڈی بھی ہائے بابا جی آئے حسین مولا دے سونے پتر دا فکرہ پڑھ لگا شاہ جی۔ جب نیزوں پہ سر کاٹ کے شاہ جی شام کے بازار پہنچے نا بابا جی سکلین شاہ جی، تہاڈی جد دی قسم روایت کے لفظ یہ ہے 7 عیسائی عورتیں اسی بازار سے گزری سگیر شاہ جی اور انہوں نے ایک سر کو دیکھنا شروع کیا۔ بابا جی روایت کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا نا علی اکبر کے سر کو، میاں صاحب جو ان میں سے بڑی بیوی تھی نا عیسائی عورت، وہ آگے بڑھ کے باقی 6 سے کہتی ہے مجھے مریم کی قسم اس کی ماں مر گئی ہو۔ میں بسم اللہ کر رہا، میں صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، مجھے مریم کبریٰ کی قسم اس کی ماں مر گئی ہوگی۔ بابا جدوں نہ کہنا ایتھے میرا خیال ہے جڑے بندے حالے ہائے نہیں کیتی انہوں میں کھول کے دسنا شادی جدوں نہ کہنا منوں مریم دی قسم ایدی ماں مر گئی ہوگی۔ بابا جی اے جے سجے پاسوں والے ادھر دیکھ اجڑی لیلا بھی زندہ ہے۔ میں بسم اللہ کرا بابا جی تو میں ایسا فکرہ سناواں کہ جڑا میں آپ بھی پڑھ کے حیران ہویا شاہ جی سکلین صلی بابا جی میں اور کھوکر صاحب علی رضا کھوکر صاحب بابا جی ہم خمسہ پڑھ رہے تھے میرپور ذات کشمیر میں، پہلے میں پڑھتا تھا بعد میں بھائی جان پڑھتے تھے۔ میں جملہ آکھیا ہے تے بھائی علی رضا کھوکر تو پتہ ہے مصحف دا پہاڑ بنتا ہے، انج شاہ جی اٹھے نے، اٹھ کے شاہ جی انہاں انج میرا پسینہ لے کے نا تے انج اپنے چہرے تے ملیا ہے
ਇੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਮਸੈਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ शिमर पे लानत करने वालों, बाबा शरारती जी, मैं कहा शिमर पे लानत करने वालों जजर बिन कैस पे भी लानत किया करो। ये भी बड़ा कमीना सी। इत्थों एक मोमन उठा सकलैन शाह, इत्थों उठ के आंदा है मुश्तबाई साहब इस कुत्ते की कीता सी। मैं जुमला आके कुरान दी कसम शरारती साहब तुहाडी जात दी कसम मैं इंज चुप रहा वां, पिछे मेरा वीर भी उठ के मातम करता रहा, अगों कितनी देर मजमा रोंदा रहा। बाबा जी रुखसार शाह जी मैं क्या ये वो कमीना है जो करबला से लेके शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारता था। और मैं बिस्मिल्लाह करा जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए। बाबा जी वो मां ताजियानो तो लायक होती है। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी इतना सोहना पुत्र मौला भाई थोड़ा कुछ फरमाए। बाबा जी मैं 2 जुमले सिर्फ पढ़ने ने ते पढ़ के मैं अपने वीर को मिंबर दे रहा, मेरा पीर भी है मेरा भाई भी है। ये बाबा जी ये इंज मौला क्या बादशाह जी क्या हाल ली मैं रुखसत, क्या मुझे मौत की इजाजत है? बाबा जी एक फिक्रा मैं समझाना है लाजमी, भावें 2 मिनट लग जाना, मैं फिक्रा समझाना है। उच्च भावें तुहाडी हाय नाम ही ना निकले। एक बारी पुत्र की गल सुन लिया जी। बाबा जी जो तुम वेंदे हो ना कि इंज जी सदके एक गल सच्ची है, एक गल सच्ची करना मैं कुरान पाक की कसम सच्ची कर रहा। एक गल पता किदों दी है, जो अली अकबर घोड़े ते बैठे ने ना तो इमाम हुसैन पिछे भजे ने, उदों अली अकबर बह क्या क्या बाबा मुझे शर्म आती है, मैं बेटा हूँ आप बाबा हैं, मैं ऊपर हूँ आप नीचे हो, तो मुझे शर्म। फरमाया तुझे किसने कहा कि मैं पुत्र समझ के भाग रहा हूँ, मैं तो नाने मोहम्मद के पीछे भाग रहा हूँ। मैं भी सुना तेरी जवानी की कसम सच्ची गल है। बाबा जी हम जुमला का एको ही जुमला आके मैं जो समझाना जनाब को सैयदजादा जो समझाना जुमला बाबा जी वो ये कि तुम सुनते ना कोई मेरे मौला ने ताहत रौनक बुलाई है तो एन करके आख्या इन्ना लिल्ला। तो बाबा जी इत्थे ना इत्थे सारे जाकिर बाबा जी पढ़ते हैं कि बीबियों ने पहली मरतबा पत्थरों का मातम किया। अकबर वो शारी बैठे, अकबर वो शहीद है जिसकी ज़िंदगी में सैयदजादियों ने पत्थरों का मातम किया। बाबा जी मैं भी यही समझदा सा ते मैं भी यही पढ़दा सा। 2 कुछ साल होए ने मैं किताब नूं कुट के वेखिया, अरबी की किताब नूं शाह जी तुहाडे सामने पियाना वो कैमरे लगे ने ते बाबा जी नतीजा होर निकलिया, कोई ये नतीजा नहीं निकलिया। वो जिहड़ा सुनदा मैं ही रहा, मैं भी 35-36 साल का हो गया वहाँ, मैं ही सुनता रहा वहाँ कि अकबर पे सैयदजादियों ने मातम किया था। यही पढ़ता सा। 2 साल होए ने वो मैनू असल गल लभ गई है। वो आखो तो दसा तुहानू वो बाबा जी वो गल है जे कि जब अली अकबर मौत का दूल्हा बन के सैयद सकलैन शाह घोड़े पे बैठा है ना तो कुर्सी पे हुसैन इस तरह साकित हो गए कि बीबियों ने शाने हिला के कहा गारंटी दे अकबर के बाद तू जीता तो रहेगा। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी वो आकड़ वाला जुमला मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इमाम के बारे में लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, बस इशारा करके दसना मैं इमाम की हालत पे पत्थरों का मातम हुआ था। बाबा जी जब अली अकबर बैठे थे ना तो हालत हुसैन पे पत्थरों का मातम हुआ था। फिर बाबा जी की सुनते तुसी कि वो सारे विद्या जाकर तुम सुनाते हैं, फिर तुम सुनते हो कि इंज करके वो घोड़ा टुरया ते बूढ़ा बाप भी पीछे, घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए। फिर बाबा जी कैसा वक्त आया कि अली अकबर के घोड़े के सामने एक बीबी है जिसके दोनों हाथ पहलू पे हैं और जो कह रही थी पलट के पीछे देख अकबर बेटे सबको ऐसे ही प्यारे होते हैं। बाबा जी जैसे अली अकबर ने देखा रिवायत के लफ्ज़ शदीद मख्तलिफ ख़वातीन के शदीद लफ्ज़ है कि इमाम हुसैन मुँह के बल गिर पड़े। फिर अली अकबर उत्तों लथा है बाबा जी, फिर अपने प्यो को मिले है कहता बाबा आपने मुझे खुद ही तो कहा था चला जा। फरमाया अकबर अगर तू मेरी जगह पे हो फिर मैं तो इससे पूछूं जवान बेटे मौत की तरफ कैसे भेजे जाते हैं। वो एक ही जुमला जड़ा मैं आखना है मैं क्यों मुतमिन खलोता वा, तुसीं रोंदे रोंदे चुप कर गए तो सकलैन शाह मैं मुतमिन क्यों हाँ। मैनू पता है वो जो तूफान मेरे अंदर है ना ये 10 नूं आवांगा 16 नूं आवांगा सईदो इत्थों फड़ लिया जे ते नाल अपने हत्थ 'च बंदूक फड़ लिया जे तुहाडा पुत्र ना साबित करके जाए तो तुहानू तुहाडी दादी दी कसम उत्थे ही फैर मारिया जे, वरना फिर मैनू इंज हाय चाहिए जिवें हाय करन दा हक है। बाबा जी इंज अली अकबर मैदान चाहे ने इंज हमला किया है तो फौजा नसियां ने शादी इन्हें आख्या इसम में अली है जिसम में नबी है, हर तरफ से हमला करो। बाबा जी फिर ऐसा हमला हुआ कि लैला का चांद स्याह बादलों में छुप गया। शाह जी इस तरह से हमला अली अकबर कर रहे थे कि जो सामने आता है हसीन बिन नमीर के बारे में आप सुनते हैं ना, असल इसका नाम है हुसैन इब्न नुमाइर लेकिन हमारे मेंबर पे हसीन बिन नमीर कहा जाता है। चले कोई बात नहीं, कुत्ते का नाम है उल्टा ले सीधा ले कोई मसला नहीं। बाबा जी ये मैं तुहानू इक्को ही गल सुनानी है अद्धे मिनट की,
ادھے منٹ سے پھر جانا میں سلام کر لگا. ایک گل دھیان سنا جی. شاہ جی حسین بن نمیر کہتا ہے کہ میں صفین میں علی کی فوج میں تھا. سن دیو پہ یہ یاد رکھا جی, شمر تے حسین تے اور بھی بڑے قاتل یہ علی بھی فوج سن صفین چ اور شام کے خلاف لڑ رہے تھے, بعد میں پیسوں پہ بکے ہیں اور علی اور آل علی کو چھوڑا ہے. آندا ہے میں جدوں کٹ کے ویکھے نا اکبر نوں لڑدے ہاں, آندا او دی قسم جے میری جان ہے. ایک قاتل پہ آندا ہے بالکل اکبر دادے کی طرح لڑتا تھا, تلوار آگے چلتی تھی سارے پیچھے کاٹتے تھے. آندا میں پہنا مرحبم بک یا فتح, مرحبم بک یا فتح, اور جوان تیرے کیا کہنے اور تیرے کیا کہنے. یہ آپ کتا پہ آندا میں پرا کھلو کے پیانا وا تے میں نہیں وینا. شاہ جی میں جملہ آ کے ٹو جانا بابا جی سکلین شاہ جی, قرآن دی قسم سیداں دے جگر چ دراڑ نہ آئے تے میں تہاڈا نوکر ہی نہیں. ایڈا بڑا فکر ہے. آندا میں اوتھے کھلوتا میں پہنا مرحبم بک یا فتح, اور جوان کیا کہنے تو نے تو علی کی میاں صاحب تو نے تو علی کی جنگ یاد کروا دی. آندا نال میں اشارہ کیتا ہے کہ بندے نوں کہ اب میں ایسا اس سیدہ نہ لڑیا نہیں جاندا, دھوکھا دیو, دھوکھا دے کے مارو, سامنے نہ ہو. آندا کیویں؟ آندا میں ایک گل کراں گا, یہ ہم سیدہ کو معافی منگ لگا, تواڈے جگر تے لکیر آ جانی ہے, میں گل کراں گا اکبر نو جنگ بھول جانی ہے, پھر تو مارنا گرز تے میں پیچھوں ماراں گا نیزا. وہ آندا ٹھیک ہے. انہاں دی شاہ جی سیٹنگ ہو گئی. شاہ جی عربی دے جملے نہ ہون مینوں قتل کر دیا جے, یہ تواڈے سامنے ڈردے نہیں پڑھدے, تساں ہن ماحول بنایا تے پھر سن لو. آندا لڑدیاں میں جو آکھنا مر, آندا نال میں انج جمپ لے رہا سا انج تاکہ میرے نیزے چ طاقت ہے تے میں سٹا. آندا نال میں اُتے تھلے ہو رہا تے نال میں آکھیا مرحبم بک یا فتح, مرحبم بک یا فتح, کیا کہنے جوان تیری جنگ تو صدقے جاواں. آندا جدوں 4-5 ہور بندے اکبر نے مارے نا تے میں پیچھوں آواز دے کے آکھیا اکبر یہ کیا ہوا, تو اتنا سونا لڑ رہا ہے اور زینب و کلثوم خیمے سے باہر آ گئی. میں بسم اللہ کہنا بابا جی آندا اینی گل کیتی میں. اکبر نے تلوار کو واپس رکھا اور یوں خفیہ کی طرف دیکھا, وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. کہتا اتنے میں اس نے گرز مارا, اکبر کا سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. بابا جی پھر کمینہ آندا ہے میں پیچھوں پوری جوان کا زور مار کے ایتھے نیزا ماریا, ایتھوں نیزا نکلا. بابا جی ایتھوں نیزا پھڑ کے اکبر یہ انج کوڑ تو کیا کیا السلام علیک یا ابتا, بابا میرا آخری سلام. شاہ جی میں پیانا میں 10 نوں نہیں آنا, میں 16 نوں آنا جیدا گیا تے جن سید بیٹھے بابا جی تہاڈی ہائے بھی آئے تے نال شاہ جی ہاتھ سینے چائے. ایک باری سجدہ ضرور رکھنا ہائے علی اکبر. میاں صاحب پنجتن دی قسم میں مر جاواں جے میں جھوٹ بولنا, جے میں تانوں سیداں دے گھروں حوالہ نہ دیاں میرا قتل معاف کر لیا رہیو. پنجتن دی قسم کتا آندا میں دیکھ رہا تھا عارف جی اکبر کا سر کھلا ہوا ہے اور ہاتھ یوں ہے اور اکبر کی آنکھیں کھلتی ہیں. فیاض صاحب چاچا طالب ایک کتے دا پتر اُتے کھلو کہندا ہے مجھے شک ہوا کہ علی کا علی پوتا ہے, ہو سکتا ہے ابھی میں چھوڑ دوں تو یہ زندہ بچ جائے. صادق شراوی تیری جاتی قسم ہے, یہ کتا کہتا ہے مجھے اس ڈر سے کہ کہیں اکبر بچ نہ جائے. میں نیچے بیٹھا, میں نے گھٹنا اکبر کے سینے پہ دیکھا اور نیزے کو پکڑ کے گھمانے لگا. اور کربلا میں زلزلہ آیا, آواز آئی حسین وہ میرا اکبر مارا گیا. وَسِعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا